ایسی بیماری کہ جب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ ہمارے جب انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ چھوٹتی نہیں، وہ انسان دل ہی دل کے اندر آگ کی طرح جلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک جان بوجھ کر حاسد بنتا ہے، ایک انجان میں حاسد بنتا ہے۔ جان بوجھ کر جو حاسد بنتا ہے وہ اس کا کبھی حسد ختم نہیں ہوتا، اور جو جان بوجھ کر حاسد بنتا ہے وہ اس کے سامنے جب اس کی اچھائی اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت و مرتبہ، شان و شوکت دیتا ہے تو اس کے خود بخود اس کے حاسد بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ یہ ابو حنیفہ کون بدعتی ہے جو نئی نئی روزانہ طریقے لے کر آ جاتا ہے، نئی نئی باتیں گھڑ لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحمن لا کر امام اوزاعی کے سامنے رکھ دی۔ اب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرحمن کو جب پڑھا تو اس کے اندر جو علم تھا، جو فہم تھا، اس کو پڑھا تو اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو بلا کر کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، آپ کو اس نعمان کے پاس جا کر علم سیکھنا چاہیے، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں فرمایا کہ حضرت یہ وہی نعمان ہے جس کے آپ مخالفت کر رہے ہیں، یہ وہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انجان میں حاسد بنتا ہے تو وہ جب اس کے سامنے اس کی حقیقت دلائل کھل جاتے ہیں تو وہ جو ہے توبہ طائب ہو جاتا ہے، مگر ایک جان بوجھ کر جب حاسد بنتا ہے وہ کبھی بھی اپنے حربوں سے نہیں ہٹتا۔ جیسے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر صاحبین نے ان سے شکایت کی سلطان محمود غزنوی سے کہ آپ کا غلام ایاز کے پاس ایک الماڑی ہے، اس الماڑی کو وہ تالا لگا کر رکھتا ہے اور صبح بھی اس کو کھولتا ہے، شام بھی اس کو کھولتا ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز دیکھ کے پھر اس کے بعد رکھ دیتا ہے، اس الماڑی کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا، لہٰذا آپ ان سے معلوم کریں کیا چیز ہے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کے پاس الماڑی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو تالا لگا کے رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں تالا لگا کے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو کسی کو اس کے اندر دیکھنے نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ اس نے کہا اس کی جو ہے الماڑی کی چابی دو۔ حضرت ایاز نے جو ہے وہ چابی نکال کر سلطان محمود غزنوی کو دے دی اور ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سارے لے کر آ جاؤ۔ اب جو حاسدین تھے وہ حسد کے اندر بڑے خوش تھے، دل کے اندر بڑے جو ہے خوشی منا رہے تھے کہ بس اب اس کی الماڑی میں سے بڑے ہیرے جواہرات سونا نکلے گا، پیسے نکلیں گے، اور پھر ہم بادشاہ سلامت کو یہ کہیں گے کہ بادشاہ سلامت دیکھو یہ اس نے آپ کا مال جو ہے اتنا سارا چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور اس مال کو جو ہے یہ روزانہ دیکھتا تھا، رکھتا تھا۔ لہٰذا جب وہ شخص اس الماڑی کے پاس گیا اور جا کر الماڑی کے کھولا تو اس کھولنے کے بعد اس کے اندر 3 چیزیں ملی۔ ایک اس کے اندر پرانا پھٹا ہوا جوتا ملا، ایک کرتا ملا، ایک تہمت ملی، جو لا کر حضرت محمود غزنوی کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ حضرت جب میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا تو یہ جوتا میرے پاؤں کے اندر تھا، اور یہ تہمت میں نے باندھی ہوئی تھی، یہ کرتا میرے اندر تھا۔ روزانہ میں اس الماڑی کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، روزانہ میں اس کو صبح بھی کھولتا ہوں، شام بھی کھول کے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تیری اصل حقیقت یہی ہے، اصل حقیقت تیری یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے نفس کو یہ کہتا ہوں کہ اصل یہ تھا، مگر اب تیرے اوپر بادشاہ مہربان ہے جس کی وجہ سے یہ شان و شوکت ہے۔ تو میرے بھائیو، جب حاسدین نے جب دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی ہیرے جواہرات، کوئی سونا، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں نکلا، تو شرم کے مارے وہ بہت غم زیادہ ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائیو کہا جاتا ہے کہ انسان حسد وہ کرے جس کا فائدہ ہو، جس چیز کا حسد کا فائدہ نہ ہو تو ضروری نہیں حسد کرے۔ حسد
انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر جسم کے اندر ایسے سمجھو کہ خود بخود اس نے اپنے اندر میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر اپنی امتیوں کو بٹھا رہے تھے تو اس کے اندر ہر ایک کو جوڑا جوڑا بٹھا رہے تھے، تو اس میں سے ایک بوڑھا شخص انجان شخص تھا جو اکیلا تھا، تو لوگوں نے جا کر اس بوڑھے شخص کو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تجھے تو ہم پہچانتے بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں شیطان ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم معافی دے دیں گے، مگر یہ بتا کہ تو لوگوں کو زیادہ تر کس چیز سے گمراہ کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ مجھے چھوڑ دو گے۔ بتاؤں گا کہ میں دو چیزوں سے اکثر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہوں، ایک حسد سے، دوسرا حرص سے۔ جب حسد سے تو میں خود ہلاک ہوا جس کے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں، اور حرص ایک ایسا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر حرص آ جاتا ہے تو جنت سے نکال کر زمین پر لایا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو میرے بھائیو یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جو اگر انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہیں تو بڑا غمگین انسان کو اندر ہی اندر میں کھا جاتی ہیں اور بہت ساری نفرتیں جنم لیتی ہیں، اللہ اور انسان کی جانی دشمن بن جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ایک انسان جو ہے حاسد سے حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اپنا تعلق رجوع کرے اور اللہ سے